الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یہ مسجد شہر میں چاند شہید کی مسجد کے نام سے معروف ہے۔ بہت عرصے سے حضرت قاری صاحب نے یہاں حاضری کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ کو یہی وقت منظور تھا تو آج بفضلہ تعالی حاضری ہوئی۔ یہ مسجد اس اعتبار سے عظیم ہے کہ یہاں ہمارے نہایت معتبر امام اور حافظ اور قاری قرآن حضرت قاری عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ نے 45 سال تک خدمت، اور اس کے بعد سے ان کے صاحبزادے 17 سالوں سے یہ منصب کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ نے حضرت قاری عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ کو بہترین آواز اور قرآن کریم کی نعمت سے نوازا تھا، اور انہوں نے قرآن کریم کی مدرسے میں بھی بڑی خدمت کی، مسجد میں بھی بڑی خدمت کی، ایک عرصے تک تنہا جو ہے محراب سنائی، بعد میں صاحبزادے بھی ساتھ ہوئے۔ کئی پروگراموں میں حضرت کے ساتھ ہمارا چلنا ہوا ہے، اور وہ موقع بموقع اخطر کو یاد کیا کرتے تھے، اس لیے صاحبزادے کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ حاضری ہو گئی، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ جب اس مسجد میں آتے ہیں تو ہمارے حکیم صاحب محترم عبد الحکیم صاحب چیشی والے
وہ بھی یاد آتے ہیں. اور اسی مسجد میں کبھی مجھے علاج معالجے کی ضرورت ہوتی تھی تو حکیم سعد رشید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی حاضری ہوتی تھی. تو یہ بڑی یادگار شہر کے بیچ میں نمایاں مسجد ہے. پہلے یہ مرکز ہوا کرتا تھا. نیا سال شروع ہونے والا ہے اسلامی اعتبار سے، اور نئے سال کی آمد ہے. پہلا مہینہ نئے سال کا قربانیوں کے آغاز کے ساتھ، پچھلا مہینہ ذی الحجہ تھا، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم نے جانور کی قربانی کے ذریعے سے یہ بتلانے کی اور باور کرانے کی کوشش کی کہ اے اللہ، تیرے دین کے لیے ہمارا جان اور ہمارا مال ہر وقت ہم لوگ لٹانے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. دین کی بقا کے لیے قربانیاں درکار ہیں. آغاز ہوا تو محرم الحرام سے ہوا. 4 مہینے جو ہیں بڑے محترم ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور ماہ رجب. ان کا زمانہ جاہلیت میں بھی احترام کیا جاتا تھا، اور اب بھی ان کا احترام اور تعظیم باقی. محرم کے معنی ہی احترام والا. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ المحرم، اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے فرمایا اللہ کا مہینہ. محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 12 جو مہینے ہیں ان میں یہ ایک مہینہ، 4 مہینے احترام والے محترم ہیں، ان میں محرم کا مہینہ بھی ہے. اس میں ایک دن آتا ہے جس کا نام عاشورہ ہے. عاشورہ 10ویں دن کو کہتے ہیں، اور یہ 10ویں دن میں دنیا کی پیدائش کے بعد سے 10 نبیوں کو عظیم واقعات پیش آئے، اس لیے اس کو عاشورہ کہا. یہ 10 دنوں کے روزوں کی بھی فضیلت آتی. حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کے روزے گزشتہ سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جہاں بڑے بڑے واقعات پیش آئے اسی میں نواسۂ رسول
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ شہادت حسین کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کی عظمت دنیا کی پیدائش کے دن سے ہے۔ حضور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10ویں دن کا روزہ رکھتے تھے، مکہ مکرمہ میں بھی رکھتے تھے اور مدینے آئے تو پھر بھی روزہ رکھا۔ دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے یہود سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ہر امت میں روزہ رہا ہے، ہر قوم کے اندر روزہ رہا ہے، ہندوؤں کے اندر بھی روزہ اپواس رہا ہے، نوعیتیں الگ الگ ہیں لیکن ہے۔ ادیان سماوی جتنے آئے ہیں ان تمام میں روزہ اور نماز مشترک۔ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ جواب دیا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون ظالم کی غلامی کے شکنجے سے آزادی عطا فرمائی، اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہمارا دین تعصب والا نہیں، ہمارا دین بڑا معتدل ہے۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کے نام جانتے ہیں ہم، جن کے نام نہیں جانتے، وہ تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یعقوب کو بھی مانتے ہیں، اسماعیل کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں۔ یہ سب کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہیں، لیکن یہودی ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، اور عیسائی جو ہیں وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو نبی ماننے والے ہیں۔ ہاں، شریعت پر عمل جب کریں گے تو آخری شریعت جو ناسخ شریعت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل اس پر کیا جائے گا، اور باقی شریعتیں منسوخ ہیں۔ ایمان لایا جائے گا کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے، لیکن ان کی کتابوں پر عمل نہیں کریں گے، عمل کریں گے قرآن کریم پر، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اور ناسخ کتاب ہے۔ سب کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن کریم۔ اتفاق سے شیعہ بیچ میں آگے، اور شیعوں نے اس مبارک مہینے کو بالکل غم کا مہینہ بنا دیا۔ کل ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا محرم میں 10 دن کے اندر یا پورے مہینے میں شادی منگنی نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے، منگنی بھی کر سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، ممانعت نہیں۔ یہ تو شیعہ لوگوں نے شیعیت کو عام کرنے کے لیے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بڑا چڑھا کر پیش کر کے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا دیا، ورنہ یہ ماتم کا مہینہ نہیں، اور اسلام میں ماتم کا تصور بھی نہیں۔ اسلام میں حزن اور ملال اور غم اس کے بھی اصول ہیں۔
وہ اصول آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں تہذیب اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اخلاق کو مہذب بنانا۔ اس کا بیان شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اخلاق کو مہذب بنانے کے لیے پہلا اصول بیان کیا ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان۔ دوسرے نمبر پر بیان کیا دعا، کہ مجھ سے دعا کیا کرو، دعا مانگا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ہاتھ پھیلا کر مانگو میں دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور تیسری چیز ہے شکر، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، ناشکری مت کرو۔ تو ایک چیز ہے ذکر، ایک چیز ہے دعا، ایک چیز ہے شکر۔ یہ تہذیب اخلاق کے لیے ضروری، انسان کے اخلاق کو مہذب بناتا ہے اسلام۔ اب اگلی بات بیان فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو اور صبر کو داخل کرو۔ صبر کی بڑی فضیلت آئی۔ لا ایمان لمن لا صبر لہ، حدیث میں فرمایا کہ جس کا صبر نہیں ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ ایک حدیث شریف میں صبر کو نصف الایمان قرار دیا، اور صبر جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے۔ نفس کو بچا کے رکھنا، کنٹرول کر کے رکھنا، اس کا نام صبر ہے۔ نمبر ایک، معصیت یعنی گناہوں سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ نفس الجھنا چاہتا ہے، خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ نمبر دو، نفس عبادت کرنا نہیں چاہتا، اللہ کی مرضی پہ چلنا نہیں چاہتا، طاعت پہ چلنا نہیں چاہتا، اس کو طاعت کے اوپر لانا، نفس کو کھینچ کر طاعت اور عبادات کے اوپر جمانا صبر ہے۔ اور تیسری چیز صبر عن المصیبت، صبر علی المصیبت، جب پریشانیاں اور حالات آئیں اللہ کی طرف سے تو رجوع کرنا اللہ کی طرف اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا کہ اللہ تو جس حال میں رکھے گا اس حال میں راضی رہوں گا، اگر تو غم دے گا تو میں راضی، تو خوشیاں دے گا تو میں راضی۔ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑی تھی، عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے منع لکھا ہے، اور یہ جو مزاروں پر اور بڑی بڑی درگاہوں پر عورتوں کا میلہ کھیلا کرنا یہ تو بالکل ممنوع ہے، کیونکہ وہاں کردنی ناکردنی چیزیں وجود میں آتی ہیں اور اوباش لوگ اطراف میں گھومتے رہتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں رہتی اور خرابیاں اور برائیاں پھیلتی ہیں۔
اس بنا پر خواتین کو تو مزاروں کا گشت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب وہ خاتون بیچاری اپنے بیٹے کے قبر پر کھڑی ہے اور رو رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ انبیاء کرام کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ حضرات انبیاء کوئی ناحق بات کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے۔ جب بھی کوئی غیر شرعی چیز وجود میں آئے گی فوراً روکیں گے۔ کوئی بھی ناجائز امر نبی دیکھے کرتے ہوئے اور چپ رہے، نبی کی شان نہیں۔ ہاں ہم لوگوں کا یہ طریقہ ہے، کرتا ہے تو کرنے دو، وہ کرے، اپنوں کو کیا دماغ پاشی کرنے کی، تعلقات خراب کرنے پڑیں گے، ابھی کہیں گے تو اس کو برا لگ جائے گا، یا تو سب کو برا بہت لگ جاتا ہے۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ مولانا تم نے ہم کو دیکھ کے بیان کیا۔ میں نے کہا میں نے تو عام مضمون بیان کیا تھا، نہیں کہ تم یوں بولے فلاں بولے۔ ارے بھائی تیرے کو دیکھ کے بولا نہیں، تیرے کو تو دیکھا بھی نہیں میں نے۔ سب کو راضی رکھنا پڑتا ہے تو حق بات کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن نبیوں کی یہ ریت نہیں ہے، نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جہاں کوئی کام غلط کرتے ہوئے دیکھا فوراً نبی ٹوکے گا، فوراً نبی روکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو رونے سے روکا اور فرمایا اصبری، صبر کر۔ وہ عورت بیچاری اپنی دھن میں تھی، بیٹا انتقال کر گیا تھا جوان، حضور کو پہچانا نہیں۔ اس نے کہا تم کیا جانو میری جو مصیبت ہے، میرے اوپر جو تکلیف آئی ہے، وہ تم کیا جانو؟ تم جاؤ۔ حضور نے کہا تیری مرضی۔ بعد میں کسی نے اس سے کہا کہ تو نے کس کو یہ جواب دے دیا؟ یہ تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اچھا کا نبی تھے، اور میں نے ایسی بے ادبی اور بدتمیزی کر ڈالی۔ چلو سیدھی دوڑی اور گھر گئی۔ حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا مجھے تو نے بولا، تیرا غم تھا اپنی جگہ، لیکن الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر کب ہوتا ہے؟ جب پہلی مرتبہ صدمہ دل کو دھچکا پہنچا اور آدمی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، کنٹرول کر لیا، زبان سے کوئی جملہ جو ہے اللہ کی حکمت کے خلاف اور فیصلے کے خلاف نہ بولا، یہ صبر ہے۔ بیر معونہ کا موقع ہے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی طور پر غمگین ہوئے۔ آپ کے چہرے پر غم پڑھا جا سکتا تھا۔ معلوم ہوا غمگین ہونا سنت ہے۔ اگر کسی عزیز کا، قریب کا انتقال ہو گیا، کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، غم کا اظہار کرنا جائز ہے، اس پر کوئی منع نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے اس پر کہ بھئی اظہار غم بھی نہیں کر سکتے۔ انسان فطری طور پر بنا ہوا ہے اور فطرت کو شریعت نے بدل نہیں دیا، ہاں اس کی اصلاح ضرور کی۔ تو غم کے آثار ظاہر ہوئے۔ بیر معونہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر یہ جائز ہے۔ دوسرا ایک واقعہ پیش آیا،
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، زید ابن حارثہ شہید ہوئے، یہ سب صحابہ کرام جب شہید ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے، معلوم ہوا رونا بھی منع نہیں، اور حضرت جعفر کے گھر کہلوایا تو گھر والے بھی روئے۔ حضور نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ غم کے اندر شریک ہوں۔ بڑے غمگین ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ حضرت ابراہیم، جب اس کا انتقال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ منع ہے، یعنی زبان سے کامنٹ دینا اللہ کے فیصلے کے خلاف یہ منع ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا برس جانا اور بہہ جانا یہ فطری چیز ہے، طبیعی چیز ہے، اور اسلام طبیعت کو، نیچر کو بدلتا نہیں۔ کہ آپ نے رونے سے منع کیا تھا؟ فرمایا میں نے 2 آوازوں سے منع کیا ہے، ایک تو چیخ کر رونا، اس سے منع کیا جائے گا۔ شروع میں اگر کوئی ذرا آواز سے روئے تو نظر انداز کیا جائے گا، لیکن جب زیادہ چیخ و پکار کرے تو منع کیا جائے گا، آہو بکا بڑھ جائے تو منع کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بہن بہت زور زور سے روئی، حضرت عمر نے ان کو گھر میں سے نکلوا دیا اور کہا یہ رونے کی فضا بنا دے گی اور گھر میں آہو بکا اور ماتم کا نظام بن جائے گا، اس بنا پر ان کو نکال کر دوسرے گھر میں لے جاؤ۔ تو دوسرے گھر میں لے گئے تو معاملہ شانت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا 2 آوازوں سے، ایک تو ماتم کی آواز سے میں نے روکا ہے، دوسرا ایک احمقانہ آواز سے روکا ہے۔ وہ احمقانہ آواز جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ بانسری کی آواز ہے، وہ میوزک کی آواز ہے، یہ احمقانہ آواز اس کو قرار دیا اور فرمایا اس سے میں نے روکا ہے اور یہ ماتم سے میں نے روکا ہے۔ اور چوتھا ماتم ہے، واویلا مچانا، کپڑے پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، چہرے پہ مارنا، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر منع ہیں۔ اور بھائی غم منانے کا اور ماتم منانے کا بھی ایک ٹائم ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 دن جو ہے سوگ کے ہوتے ہیں۔ سوگ کے معنی ترک زینت، سادگی اختیار کرنا اور غمگین رہنا، یہ ہے۔ اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 4 مہینہ اور 10 دن جو ہے ترک زینت کرنا ہے، اس میں بھی ماتم اور کپڑے پھاڑنا اور چاک کرنا۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ عورت اپنی عدت کے زمانے میں آسمان دیکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اچھا ہوا کہ تو نے یہ نہیں پوچھا کہ زمین دیکھ سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اس کے 4 مہینے اور 10 دن اور عام جو حالات ہیں اس کے اندر 3 دن ترک زینت اور 3 دن غم کے، پھر ختم، اپنے کام میں لگ جاؤ۔ کب تک روتے رہو گے اور کب تک غم مناتے رہو گے؟ یہ کام کرنے کے لیے امت کو بنایا گیا، دین کا کام کرنا ہے، دین کی دعوت دینی۔ یہ لے کے بیٹھے رہیں گے اور روزانہ برسیاں منائیں گے، روزانہ ماتم کریں گے تو لاکھوں اولیاء اور ہزاروں صحابہ ہیں اور لاکھوں انبیاء ہیں، روزانہ کئی دن ماتم کرتے رہیں گے تو کام کب کریں گے؟ بیچارہ کوئی عرب اترا تھا یہاں بمبئی کے ایئرپورٹ پر تو 10ویں محرم تھی،
10ویں محرم کو اترا، دیکھا کہ کالا لباس پہنا ہے، لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سر پر دھول ڈال رہے ہیں اور یا حسین کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی ہے کیا؟ کہا تم کو معلوم نہیں ہے کہاں سے آتے ہو؟ کہا میں عرب سے آتا ہوں۔ کہ تم کو نہیں معلوم کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، آج عاشورہ کا دن ہے؟ تو کہا وہ تو 1400 سال ہو گئے ان کو، تم کو کیا ابھی پتا چلا اس کا؟ ابھی کیا اس کا ماتم لے کے بیٹھے ہو؟ وہ تو واقعہ ہونا تھا، ہو گیا۔ ہمیں بھی غم ہے، ہم کو بھی دکھ ہے، ہمارا بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہمیں بھی نواز رسول سے محبت ہے، پیار ہے اور عشق ہے، سرکار کی نسبت سے محبت ہے، لیکن ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تو موقع گزر گیا، واقعہ ہو چکا تو ہو چکا۔ اب نکاح بھی اس مہینے میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حدیث میں ماتم کو منع کیا، وہ ماتم کیا ہے اس کو بخاری کی روایت کے اندر بیان فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، جس نے اپنے رخسار کو پیٹا غم کے اندر اور اپنے گریبان کو چاک کیا، بالوں کو نوچا، رخسار کو نوچا اور اس طرح سے ماتم کی شکل بنائی، تو یہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ عرب کے اندر ماتم کا بڑا زبردست رواج تھا، جیسے ہمارے یہاں بینڈ باجوں کا رواج ہے۔ جیسے بینڈ والوں کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ طے کی جاتی ہے یہ بات کہ بھئی اتنے دیر تم کو بجانا ہے اور اتنی دیر گانا ہے اور اتنی دیر میوزیکل پارٹی رہے گی، اس طرح عرب کے اندر جب کوئی بڑا آدمی انتقال کر جاتا تھا تو اس کا سائز دیکھ کر وہ لوگ ماتم والی پارٹی طے کرتے تھے۔ بڑا آدمی مرا ہے تو بڑی پارٹی طے کرتے تھے، چھوٹا آدمی مرا ہے تو چھوٹی پارٹی طے کرتے تھے، اور بڑا آدمی مرا ہے تو دن میں کتنی مرتبہ رونا ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ 10 مرتبہ رونا ہے۔ کوئی آیا رشتہ دار ایسا رونا کہ وہ بھی رو کے جائے، چاہے اس کا مرضی ہو کہ نہ ہو۔ یہ زمانہ تھا، لیکن اسلام نے آ کر ماتم کو صبر سے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے قاری صاحب نے 25 کا وقت دیا تھا، 24 سامنے والی گھڑی اگر صحیح چل رہی ہے تو اس کے اعتبار سے ہو رہے ہیں۔ آج کا مضمون آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ محرم کوئی سوگ کا، غم کا مہینہ نہیں ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی شادی کی جائے اور نہ کوئی منگنی کی جائے اور نہ کوئی خوشی کی تقریب کی جائے، ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ رہ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ہم کو بھی غم ہے، لیکن ہم ماتم نہیں کریں گے اور ماتمیوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ان کے تعزیہ اور جلوس کے اندر ہماری شرکت نہیں ہوگی۔ ہماری ماں بہنوں کو روکا جائے، اس دن گھر میں رہا جائے، روزہ رکھا جائے، 9ویں کا بھی روزہ رکھو، 10ویں کا بھی روزہ رکھو، نہیں ہے تو 1 دن کا بھی روزہ رکھو، نہیں رکھنا ہے گھر میں رہو، لیکن یہ فضولیات کے اندر شامل ہو کر گناہوں میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی ماں بہنوں کو نکلنے سے بن سنور کر ان تمام چیزوں میں روکو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔